آج ہم اے آئی کے بارے میں بات نہیں کریں گے، کم از کم براہ راست نہیں۔ یہ کہانی دراصل اس بارے میں ہے کہ ہم سوچتے کیسے ہیں۔ آج کل ہر طرف اے آئی ٹول سیکھنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن کیا ہو اگر اصل مسئلہ ٹول نہ ہو بلکہ وہ سوچ ہو جو اسے چلا رہی ہے؟ چلیں اس دلچسپ خیال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ بات بہت گہری ہے نا، یہ پوری بحث کا رخ ہی موڑ دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، بس اب کھل کر سامنے آ گیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسا ٹول ہے جو سوچنے کا کام خود کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور یہیں سے اصل کشمکش شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو ہے اے آئی ٹولز استعمال کرنے کی صلاحیت، جیسے چیٹ جی پی ٹی کو کوئی پرومپٹ دینا، جو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، اور دوسری طرف ہے انسانی سوچ کی وہ گہری مہارت، یعنی سوال اٹھانا، تنقیدی نظر سے دیکھنا اور یہ سمجھنا کہ اے آئی کہاں غلطی کر رہا ہے۔ تو اصل چیلنج ٹول چلانا نہیں، بلکہ اس سوچ کا معیار ہے جو اسے صحیح سمت میں لے کر جاتی ہے۔ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ اصل مہارت اے آئی کو ہدایت دینے، اس کے جوابات پر سوال اٹھانے اور یہ جاننے میں ہے کہ اے آئی کب غلط ہے۔ اے آئی ان لوگوں کو انعام نہیں دیتا جو اسے صرف استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ ان کو دیتا ہے جو واضح طور پر سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ چیلنج تعلیمی اداروں اور کمپنیوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ سیکھنے کے عمل کا اندازہ کیسے لگائیں، خاص طور پر جب اے آئی ہر جگہ موجود ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ روایتی طریقے کیوں ناکام ہو رہے ہیں۔ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا سامنا آج ہر یونیورسٹی، ہر ٹریننگ پروگرام کو ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا اب تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا، کیونکہ ہمارے پرانے امتحانات اس نئے دور میں بالکل بیکار ہو گئے ہیں۔ اور اس مسئلے کے جواب میں کچھ عام رد عمل سامنے آئے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں اے آئی پر پابندی لگا دو، جو کہ حقیقت سے منہ موڑنے کے برابر ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بس فائنل آؤٹ پٹ کو گریڈ کر لو، جس کا مطلب ہے کہ آپ طالب علم کو نہیں بلکہ اے آئی کو گریڈ کر رہے ہیں، اور زبانی امتحانات ہر ایک کے لیے ممکن نہیں۔ یہ سارے حل سطحی ہیں اور اصل مسئلے یعنی حقیقی سوچ کی جانچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اگر پرانے طریقے کام نہیں کر رہے تو پھر راستہ کیا ہے؟ حل ایک بنیادی سوچ کی تبدیلی میں ہے۔ ہمیں اپنی توجہ اس چیز پہ مرکوز کرنی ہوگی جو واقعی اہم ہے۔ اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ نہیں کہ آخری جواب کیا ہے، بلکہ سب سے اہم یہ ہے کہ اس جواب تک پہنچنے کے سفر کا ثبوت دکھایا جائے۔ یہ سوچ کے انداز میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اب گریڈنگ نتیجے پر نہیں بلکہ اس پورے عمل پر ہوگی۔ وہ ذہنی سفر جو کسی نے طے کیا ہے، اس سے نقل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں صرف جواب نہیں دکھانا بلکہ اپنی سوچ کا پورا ثبوت دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ یہ صرف ایک خیال نہیں ہے، بلکہ ایک پورا نظام ہے جسے 6 پرتوں کا فن تعمیر کہا جاتا ہے تاکہ سوچ کو جانچا جا سکے۔ تو یہ پرتیں کیا ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہیں؟ یہ 6 پرتیں مل کر ایک بہت مضبوط نظام بناتی ہیں۔ ہر قدم کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ سوچ کو نظر انداز کرنا ناممکن ہو جائے، جیسے پیشین گوئی کا لاک، جہاں اے آئی استعمال کرنے سے پہلے اپنی ابتدائی سوچ کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، یا لائیو دفاع، جہاں اپنے فیصلوں کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک سب سے اہم طے ہے استدلال کی رسید۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ شاپنگ کے بعد رسید لیتے ہیں۔ آپ صرف اپنا آخری کام جمع نہیں کرواتے بلکہ آپ وہ پورا راستہ دکھاتے ہیں۔ ہر وہ سوال جو آپ نے اے آئی سے پوچھا، اس کا جواب، اور آپ کا فیصلہ کہ آپ نے اسے کیوں قبول کیا یا مسترد کیا۔ یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہاں طالب علم صرف اے آئی کے جواب کو کاپی پیسٹ نہیں کر رہا، وہ اس کے ساتھ بحث کر رہا ہے، اس کے مفروضوں کو چیلنج کر رہا ہے اور اپنے فیصلے کی وجہ بتا رہا ہے۔ یہی وہ شفاف سوچ ہے جس کی قدر کی جاتی ہے۔ اور اس سوچ کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ اس تھنکنگ اسکور کارڈ کے ذریعے 5 الگ الگ جہتوں پر سوچ کو پرکھا جاتا ہے: آزاد سوچ، تنقیدی جائزہ، استدلال کی گہرائی، اصلیت اور خود آگاہی۔ اس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ تشخیص منظم ہو، نہ کہ صرف موضوعی۔ چلیں اب ان تمام نظریات کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ ہم ایک حقیقی مشق کو دیکھیں گے تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے کہ یہ سب کچھ کیسے کام کرتا ہے۔ تصور کریں کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ایک نیا اے آئی ٹول خود بنانا چاہیے یا بنا بنایا خریدنا چاہیے۔ یہاں 4 مرحلہ ہیں جن سے گزرنا ہوگا۔
پہلا اور سب سے اہم قدم AI استعمال کرنے سے پہلے اپنی پوزیشن لکھ کر لاک کر دی جاتی ہے۔ اس سے ابتدائی آزاد سوچ کا ایک معیار قائم ہو جاتا ہے، بعد میں اسے بدلا نہیں جا سکتا، جو ایمانداری کو یقینی بناتا ہے۔ AI سے بات کرنے کے بعد استدلال کی رسید میں یہ درج کیا جاتا ہے کہ سوچ کیسے بدلی۔ آخری جواب کیا ہے، یہ اتنا اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ سوچ کیسے اور کیوں بدلی۔ یہی وہ اصل کام ہے جس کی جانچ کی جاتی ہے۔ تو یہ سب کیوں اہم ہے؟ کیونکہ یہ صرف ایک تعلیمی مشق نہیں ہے، یہی وہ مہارتیں ہیں جو پیشہ ورانہ دنیا میں اب سب سے زیادہ قیمتی بن رہی ہیں۔ ذرا اس ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے بارے میں سوچیں، جو صرف ڈیٹا پر انحصار نہیں کرتا بلکہ پورے سسٹم کو سمجھتا ہے اور دوائیوں کے اس نایاب تعامل کو پکڑ لیتا ہے جو شاید AI کی نظر سے چھوٹ جائے۔ یا اس انجینئر کے بارے میں سوچیں جو کسی خراب سسٹم کو ٹھیک کرنے کے بجائے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا اس سسٹم کا ہونا بھی ضروری ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو AI کبھی نہیں پوچھے گا۔ اور آخر میں اس لیڈر کے بارے میں سوچیں جو غیر یقینی حالات میں اخلاقی فیصلے کرتا ہے۔ AI آپشنز تو دے سکتا ہے، لیکن انسانی فیصلے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ یہ بات اس ساری بحث کا نچوڑ ہے۔ جب کوئی بھی AI کی مدد سے ایک بہترین نظر آنے والی رپورٹ بنا سکتا ہے تو اصل قدر اس شخص کی ہے جو واقعی میں سوچ سکتا ہے، جو شور میں سے سچائی کو الگ کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں جوابات بہت سستے ہیں، اپنی سوچ کا ثبوت دینا ہی سب سے قیمتی مہارت کیسے بن جائے گی؟